واقعہ ہررا پیش آیا واقعہ کربلا کے بعد، کیا یہ اسی کی ایک کڑی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بلند آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے مدینے والوں کا اتفاق ہو گیا کہ بیعت توڑنی ہے۔ مسجد نبوی میں اذان اور نماز روک دی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر یزیدی آرمی کے گھوڑے باندھے گئے۔ ہررا اسپیسیفکلی کس مقام کا نام ہے؟ مدینے کی گلیوں سے جب گزر رہے تھے اور یزیدی سپاہیوں نے پہچانا تو اس صحابی رسول کی داڑھی پکڑ کر ان کو تھپڑ مارے، استغفر اللہ۔ یعنی صلح حدیبیہ کا کوئی ایک صحابی واقعہ ہررا کے بعد زندہ نہیں رہا۔ اینڈ کس طرف گیا ساری معاملات کا؟ مدینے میں کہتے ہیں اتنا خون تھا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر انسانی خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہررا اسلامی تاریخ کا دوسرا دردناک واقعہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے کے دوران مدینے میں کتنا خون بہا ہوا اور 3 دن تک مسجد نبوی کے کیا حالات رہے؟ مدینہ کے بعد یزید کے بھیجے ہوئے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کیوں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے فساد کے بارے میں کیا وارننگ دی تھی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ مجھے بتائیے گا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو اس واقعے کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے میں جو ہوا وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے جو بعد ہوا وہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ مدینے والوں کے بارے میں یا مدینے کے بارے میں ظلم و زیادتی کی بات ہو یا ظلم و زیادتی کا کوئی ایکشن ہو تو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، کس طرح سے ریئیکشن دینا چاہیے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینکس اے لاٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں پوسٹ کربلا کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور کربلا کے اوپر تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کو بہت سی اویئرنیس آئی بھی ہے، بہت سی انفارمیشن لوگوں کے علم میں بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو یزید کو ایٹ ٹائمز پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، یزید لا علم تھا، یا یزید اتنا ظالم نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ کہیں نہ کہیں ہیں جو یزید کے جو سیاہ کارنامے ہیں ان کو ڈائیلوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں پوڈ کاسٹ کے آغاز میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یزید پلید ایسا بھیانک کردار ہے کہ اس کی 3 سال کی جو حکومت ہے، پہلے سال اس نے آل رسول کو شہید کیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، اور آل رسول کو خانوادہ مصطفیٰ کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ دوسرے سال اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، جس کو واقعہ ہررا کہتے ہیں، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور تیسرے سال اس کی آرمی نے مکہ المکرمہ کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا۔ یعنی یہ 3 جو ہم سوچ نہیں سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ مکہ المکرمہ پر ہماری جان قربان، مدینہ منورہ پر ہماری جان قربان، اور آل رسول پر ہماری جان قربان، اور خود کو مسلمان کہنے والا ہے، اور یہ خود کو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ طور طریقہ۔ ہم ایک ایسے زمانے میں آ چکے تھے کہ یہ معاملات ہو رہے تھے۔ اور میں آغاز میں یہ بھی ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکٹ کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ میرے پاس 30 سال تک خلافت رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، ایسی بادشاہت جو کہ لوگوں کو کاٹ کھائے گی، جو ظلم پر مبنی ہوگی۔ تو یزید کاٹ کھانے والی ملوکیت کا نمائندہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اور مدینہ منورہ پہ اس نے حملہ کروایا۔ تو اس واقعہ ہررا کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کے حوالے سے اور مدینے والوں کے حوالے سے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی پوری حد بندی فرمائی۔ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ جبل عیر سے احد کے قریب جو جبل ہے اس تک حرم ہے، یعنی یہ سیکرڈ لینڈ ہے، اور جو شخص اس میں کسی جرم یا برائی کا ارتکاب کرے یا کسی مجرم کو پناہ دے، اگر آپ مدینہ منورہ کے اندر خود کوئی کرائم کمٹ کریں یا آپ کسی مجرم کو پناہ دیں گے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس پر اللہ رب العزت کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور روز قیامت اس کے نوافل اور فرائض میں سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مدینہ منورہ
ایک سیکرڈ لینڈ ہے اور پروفٹ روک رہے ہیں کہ یہاں پر جرم کمٹ مت کرنا، مجرموں کو یہاں پر پناہ مت دینا. اور اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور ایسے انسان کی توبہ بھی اللہ کہہ رہا ہے اللہ قبول نہیں تعالیٰ ہوگی. قبول نہیں فرمائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فرائض اور نوافل میں سے کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا جو مدینے کے خلاف کوئی بھی ال فیلنگ یا ال ایکشن جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، جس کسی نے اہل مدینہ پر ظلم کیا یا ان کو ڈرایا دھمکایا یا انہیں خوف زدہ کیا، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ ظلم کو کمٹ کر رہے ہیں، اور ایک ہے آپ ڈرا رہے ہیں. آپ نے ظلم اصل میں کمٹ نہیں کیا، آپ نے خوف کی ایک کیفیت کریٹ کر دی ہے، ابھی اصل میں ایکشن نہیں ہوا. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں چاہے خوف زدہ کرو چاہے اصل میں ظلم کرو، تو اللہ رب العزت سے عرض کر رہے ہیں رب العالمین اس شخص پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی کوئی فرض عبادت قبول فرمائے گا نہ ہی کوئی نفلی عبادت. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام مسلم نے ریکارڈ کیا، جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ایسے پگھلا دے گا جس طرح سیسا آگ میں پگھلتا ہے، یا جس طرح پانی میں نمک پانی میں گھل جاتا ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیبلش فرما دیا کہ مدینے کے لوگوں کو اور مدینے کے شہر میں ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا. اور یہاں سے اب وہ سیڈ سٹوری، سیڈ چیپٹر شروع ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ کرنے کے بعد بھی جو سارے معاملات پیش آئے، ایسا کیا ہوا کہ واقعہ ہرہ پیش آیا واقعہ کربلا کے بعد؟ کیا یہ اسی کی ایک کڑی تھی؟ بالکل اسی کی کڑی تھی، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم اگر اپنی لائف میں فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کریں تو ان احادیث کو دلائل مصطفیٰ یا دلائل کی حدیث کہتے ہیں. دیز آر پروفس آف رسالت مآب، کہ رسالت مآب اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت آنے سے پہلے کوئی چیز ارشاد فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے مشرقی حصے میں تھے، اور مدینے کے مشرقی حصے میں بلیک سٹونز پائے جاتے تھے، کالے پتھر، اور ان کالے پتھروں کی وجہ سے اس علاقے کو ہرہ کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم اپنی زندگی پاک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے میں گزرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بلند آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ جو کلمہ ہے اس کو جب کوئی مصیبت آئے تو تب سرکار دو عالم نے تعلیم فرمایا کہ اس کو پڑھا جائے. قرآنی آیت ہے، قرآنی آیت کا یہ ٹکڑا مصیبت میں پڑھا جاتا ہے. اب صحابہ سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں، ظاہری طور پہ کوئی مصیبت نہیں ہے، ظاہری طور پہ سب چیزیں معاملات ٹھیک ہیں، تو سفر پہ جا رہے ہیں، اور یہاں پہ مشرقی حصے میں سرکار دو عالم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے کلمہ بلند کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اب سفر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی سفر میں کوئی مشکل آنے والی ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہ جو میں نے کلمہ بلند کیا ہے اس کا تعلق اس سفر سے نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں میرے صحابہ تمہارے بعد امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ اس سرزمین میں قتل کیے جائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ ہرہ میں مدینے والوں کی شہادت کی خبر دی، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا. اور اب جو آپ کا سوال ہے، اب سرکار دو عالم نے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن بھی کی ہوئی ہے، دلائل کی حدیث ہے. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے، اور 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ آل رسول ذبح ہو گئی. اور آپ امیجن کریں کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ بی بی سیدہ زینب کی لیڈرشپ میں واپس مدینہ آیا ہوگا تو مدینے والوں نے سوچا ہوگا کہ یہ نواسہ رسول، خانوادہ رسول، بھرا بھرا گھر، یہ کوفہ کی طرف جا رہا ہے اور ان کو ذبح کر دیا گیا. کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ذبح کیا؟
تو ہماری جتنی معتبر تواریخ ہیں، علامہ جریر طبری ہیں، حافظ عماد الدین کثیر ہیں، دیگر بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے جو لیڈرز تھے، جن کو اشراف مدینہ کہا جاتا تھا، مدینے کے لیڈرز نے کہا کہ ہم یزید کے دربار میں جا کر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہوا کیا ہے، واٹ ہیز ہیپنڈ. اوکے. تو مدینے کے سردار دے ٹریولڈ آل دا وے فرام مدینہ اینڈ دے وزٹڈ یزید ان ہز کورٹ ان ڈمیسکس. وہ دمشق پہنچ گئے. اب وہ دمشق پہنچے تو انہوں نے یزید کو دیکھا، اور یزید کو اس حال میں دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کے پیٹ اینیملز اس نے رکھے ہوئے، ان کو نچوا رہا ہے، ڈانسنگ گرلز ہیں، انسیسٹ کا معاملہ ہے، جو حدود و قیود ہیں رب العزت نے جو قائم کی ہوئی ہیں وہ ساری وہ توڑ رہا ہے. اچھا، یزید واز اے ڈپلومیٹک مین آلسو. اس نے بڑے بڑے انعامات دیے کہ مدینے کے لوگ آئے ہیں تو ان کو اپیز کرنے کے لیے نا، دنیاوی طور پہ آپ ایسا بھی کرتے ہو نا کہ آپ سے میں مل رہا ہوں تو آپ کو انسینٹیو دیتے ہو تاکہ یہ بندہ اچھی بات کرے مجھ سے. ایسے ہی. تو یزید نے مدینے والوں کو بڑے تحائف دیے اپنی طرف سے، لیکن وہ مدینے والوں نے تحائف تو جو ان کو ملنے تھے یا جو لیے یا جو وٹ ایور، لیکن جب انہوں نے وہ دیکھا کہ شریعت کی ایبسولوٹ پامالی ہو رہی ہے تو دے ور ان اے اسٹیٹ آف شاک. وہ واپس آئے، اور وہ جب واپس آئے تو مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ یزید کا کردار تو انتہائی سیاہ ہے، انتہائی بھیانک ہے، اور اگر ہم اس کی بیعت میں رہے، ہم اس کو اپنا لیڈر سمجھتے رہے، اس کی گورنمنٹ کو حقیقی گورنمنٹ اور لیجٹمیٹ گورنمنٹ سمجھتے رہے، تو ہم کل سرکار دو عالم کو کیا منہ دکھائیں گے، رب العزت کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے، کل قیامت میں ہماری نجات کیسے ہوگی. تو ان لوگوں نے مدینے والوں کو یزید کے احوال سے آگاہ کیا اور یزید کی بیعت توڑنے کی کیمپین چلا دی، اور انہوں نے کہا کہ پورا مدینہ یزید کی بیعت کو توڑ دے. یعنی یزید از نو لانگر دا لیجٹمیٹ رولر، ہم اس کو لیجٹمیٹ رولر نہیں مانتے. اور پورے مدینے والوں کا اتفاق ہو گیا کہ بیعت توڑنی ہے. مدینہ منورہ کی غالب اکثریت نے بیعت توڑ دی، یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی. صرف ایک طبقہ تھا جو یزید کی بیعت کو جس نے نہیں توڑا، اور وہ طبقہ یزید کا اپنا خاندان بنو امیہ تھا. اور بنو امیہ کے 1000 کے قریب لوگ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، کیونکہ قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا. اور مروان جو کہ گورنر رہا ہوا تھا مدینے کا، اور یہ بھی ایک انتہائی بھیانک اور سیاہ کردار ہے ہماری تاریخ کا. اس وقت گورنر نہیں تھا وہ، لیکن اس کا گھر مدینے میں تھا. تو مروان چھپتا چھپا رہا ہے، اور 1000 اموی جو ہیں انہوں نے بیعت قائم رکھی ہوئی ہے، مگر وہ چھپ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب یزید پر تو فوری اٹیک نہیں کر سکتے، تو بنو امیہ ولنریبل ہو گیا، تو یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے مدینے والے. صحیح. تو انہوں نے چھپ کر پھر یزید کو خط لکھا، اور انہوں نے یہ خط میں لکھا کہ مدینے والوں نے تمہاری بیعت کو توڑ دیا ہے، they have left you، اور ہمارے لیے بھی پروٹیکشن کا معاملہ جو ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی ہے، سیکیورٹی سچویشن بن گئی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ مدینے والے ہم پر حملہ آور ہو جائے، تو تم فوری طور پر مدینے کی طرف ایک آرمی اور ایک دستہ بھیجو جو ہماری بھی پروٹیکشن کرے اور بیعت کا ریوائیول ہو، بیعت دوبارہ ریوائیو ہو. تو یزید نے اس پر پھر اپنا ایک کمانڈر جو ہے ولید بن عتبہ، اس کو مدینہ منورہ کی طرف بھیجا ہے، اور سیکنڈ ان کمانڈ اس نے بنایا ہے حسین بن نمیر کو. اور حسین بن نمیر وہ بدبخت ہے جو واقعہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین کے کلرز میں شامل ہے. تو یہ لوگ جو ہیں پھر مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں. اچھا، مدینہ لشکر لے کے آ گئے، جب انہوں نے وہاں پر آ کے کوئی کیمپین کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، کس طرح سے بیعت دوبارہ لینے کی کوشش کروائی گئی؟ جی اچھا، اس پہ دیکھیں جو امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے، مدینے والوں کے ایک لیڈر تھے، ان کا نام ہے جناب عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے؟ ان کے والد کا لقب ہے. ان کے جو والد تھے وہ ایک کیمپین میں تشریف لے کے گئے اور ان کی شہادت ہو گئی. تو کچھ شرعی معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو نہلایا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، تو ان کا ٹائٹل بعد شہادت بن گیا حضرت حنظلہ کا غسیل الملائکہ، کہ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے
غسل دیا، پھر ان کی تدفین ہوئی. تو ان کا یہ ٹائٹل تھا. یہ ان کے بیٹے ہیں عظیم صحابی رسول جو کہ شہید ہیں، غسیل الملائکہ جن کا ٹائٹل ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن حنظلہ بھی اشراف مدینہ میں سے تھے اور یزید کے دربار میں یزید کو انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے. اور جب واپس مدینہ منورہ آئے ہیں تو جناب عبداللہ بن حنظلہ کا، وہ میں طویل روایت ویسے پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن ابھی کے لیے فرماتے ہیں، لوگوں میں نے یزید کے ایسے معاملات دیکھے ہیں، اگر ہم اس کی حکومت میں رہے تو قریب ہے کہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے ہم پر پتھر برسائے جائیں، پتھروں کا عذاب نازل ہو جائے. یعنی یہ حکومت اور اس حکومت میں رہنا، اس حکومت کو فالو کرنا اتنے بڑے عذاب کا باعث ہے جیسے پچھلی امتوں پر پتھروں کا عذاب کا نزول ہوا کرتا تھا. تو فوری طور پہ بیعت توڑ دو. اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو ہیں وہ لیڈر بن کے مدینہ کے ابھرے ہیں. اور مدینے والوں نے اب مدینے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بیکاز دے نیو کہ اب یزید جو ہے وہ اپنی آرمی بھیجے گا، تو مدینہ منورہ کے 3 حصوں میں خندق کھودی گئی. جیسے غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی تھی، تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے، دیگر صحابہ نے خندق کھودی تاکہ باہر سے جو آرمی آ رہی ہے وہ ٹرینچ کے ذریعے اپنا دفاع کر سکے. اور وہ ٹرینچ کھدوائی گئی. اب یہ جب آرمی مدینہ منورہ آئی ہے، جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف اگر ہم بڑھیں، تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ مدینہ منورہ انٹر کیسے ہو. اور مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان، جو کہ بعد میں بنو امیہ کا خلیفہ بھی بنا، بدبخت آدمی تھا، بہت ظالم آدمی تھا، تو اس وقت جوانی کا عالم ہے. تو اس نے یزید کی آرمی کو ایک شارٹ کٹ دیا مدینہ داخل ہونے کا، مدینے والوں سے غداری کی، کیونکہ مدینے والوں نے تو اپنے حساب سے ٹرینچز، مورچے کھودے ہوئے تھے، اور یزیدی آرمی مدینے کے اندر کہتے ہیں کہ جی داخل ہونا چاہتی تھی مگر داخل ہو نہیں پا رہی تھی، راستہ نہیں مل رہا تھا. تو عبد الملک بن مروان ایز اے ینگسٹر، کیونکہ وہ مدینے میں ہی رہتا تھا، مدینے میں وہ مروان کے اور ان کے سب کے گھر تھے، تو اس کو مدینے کے ویز کا، شارٹ کٹس کا پتہ تھا. تو یہ پھر مدینے کی اسی مشرقی حصے میں اس آرمی کے کمانڈر کو لے کے گیا جہاں پر سیاہ پتھر تھے، اور جس کی نشاندہی سرکار دو عالم نے حدیث مبارکہ میں کہی تھی کہ یہاں سے وہ آرمی سرکار دو عالم نے امپلائی کیا تھا کہ وہ داخل ہوگی اور مدینے والوں کو قتل عام کرے گی. تو اس کی نشاندہی پر وہ سیاہ پتھروں والے راستے سے، اور وہ راستہ ایسا تھا کہ سورج جو ہے وہ ڈائریکٹلی مدینے والوں کی آنکھوں میں پڑتا تھا، اور سورج اس کی پشت پہ، آرمی جو ایڈوانس کر رہی ہے، سورج اس کی پشت پہ ہے اور مدینے والوں کے چہرے پر ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہاں سے داخل ہوگے تو سورج کی جو شعائیں ہیں وہ ان کو دفاع کرنے میں روکیں گی، اور تمہاری تلواروں کی جو چمک ہے وہ ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اور تمہیں وہ بہتر نظر آئیں گے کیونکہ سورج تمہاری پشت پر ہوگا. اور یہ جب آرمی داخل ہو رہی ہے، ایک بہت ہی جو دردناک بات ہے، یزید نے اس آرمی کو روانہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم لوگ مدینے والوں کا، مدینے کا محاصرہ کر لینا جا کے 3 دن تک، اور اگر وہ بات مان جائیں، دوبارہ یزید کی بیعت کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ تم اندر داخل ہو جانا، قتل عام کرنا، اور 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کو تمہارے لیے حلال ڈکلیئر کرتا ہوں. یعنی 3 دن مدینہ منورہ میں جو مرضی تم آئے تم کر سکتے ہو. سو نعوذ باللہ، یہ جب آرمی ایڈوانس ہوئی ہے تو جناب عبداللہ بن حنظلہ نے، مدینے کے اور لوگوں نے، ایک بنو ہاشم کے بزرگ تھے فضل بن عباس، انہوں نے بہت شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی ہے، بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی ہے. لیکن کیونکہ بنو امیہ کے لوگ درمیان میں غداری بھی کر رہے ہیں جو مدینے کے اندر موجود ہیں، وہ وے آؤٹس بھی بتا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی ان سارے بڑے لیڈرز کی، کمانڈرز آف مدینہ کی شہادت ہوتی ہے. اور جب کمانڈرز آف مدینہ کی شہادت ہوتی ہے تو 3 دن تک مدینے کو حلال ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اور ان 3 دنوں میں ہوتا کیا ہے مدینے میں؟ ان 3 دنوں کے اندر جینوسائیڈ ہوتی ہے.
قتل عام ہوتا ہے، اور بہت بعض روایات میں 10,000 لوگ، بعض روایات میں 1,000 واٹ ایور، 1,000 سے 10,000 تک کے لوگوں کا قتل عام ہوا. 1,000 مدینے کی پاک باز بیبیوں کے ریپس ہوئے، اور بن باپ کے بچے جو ہیں اگلے سال وہ پیدا ہوئے. سب سے بڑھ کر مسجد نبوی میں اذان اور نماز روک دی گئی. مسجد نبوی کے اندر یزیدی آرمی کے گھوڑے باندھے گئے. ممبر رسول جہاں پہ سرکار دو عالم سپیچ دیا کرتے تھے، اس جگہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. اور حضرت سعید بن المسیب اور کچھ لوگوں کی روایت ہے کہ وہ کیونکہ مدینے پورے میں قتل عام ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس چھپا ہوا تھا، اور مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، کیا وقت ہے. تو ہر نماز کے وقت مجھے سرکار دو عالم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی. مجھے پتا چلتا تھا کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، یہ عشاء کا وقت ہے. 3 دن تک مدینہ منورہ، جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا وہاں پہ کوئی جرم نہ کرنا، مدینے والوں کے حق میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کے خلاف ان کو خوف زدہ بھی نہ کرنا، حملہ کرنا تو درکنار. 1000 لوگوں کو وہاں پر ظلمن شہید کیا گیا، ریپس ہوئے، اور مسجد نبوی کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا گیا. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی تم لوگ یزید کی بیعت کرو، اور یہ ایک جملہ وہاں پہ بولتے ہیں، ہماری ہر ہسٹری کے سورس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے اگر بیعت کرنی ہے یزید کی تو یہ جملہ تم بولو گے کہ ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں، اور یزید کی بیعت اس درجے پر کرتے ہیں کہ یزید ہمارا آقا ہے اور ہم یزید کے غلام ہیں. وہ ہمیں آزاد کرے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، وہ ہمیں غلام بنا لے تو ہم اس کے غلام بن جائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ اپنی بیعت کو ریوائیو کرو مدینے والوں. اور مدینے کا ہر بڑا، ہر پائس آدمی، ہر بزرگ آدمی یا تو وہ بیعت نہیں کر رہا، یا 2 بندوں کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا بیعت کرو ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے واٹ ایور. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیعت ہم کر لیتے ہیں، لیکن بیعت ہم کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق. یعنی ہم یہ جملہ بولیں گے کہ ہم بیعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق، یعنی ہم شریعت کے اندر، دائرے کے اندر ہم پابند ہیں، اس سے باہر ہم پابند نہیں ہیں. اور اگر شریعت آپ فالو کر رہے ہو، اگر آپ شریعت فالو کرو گے تو ہم آپ کے پابند ہیں، پھر بیعت ہے، ورنہ نہیں ہے. دا مومنٹ ان لوگوں نے یہ جملہ بلند کیا کہ ہم بیعت کریں گے شریعت کے دائرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہمارے جملے کو نہیں آپ سمجھا، ان کی گردنیں اتار دی گئی. سو مدینہ جو کہ سرکار دو عالم کا دار الہجرت ہے، مدینے والوں نے سرکار دو عالم کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، سرکار دو عالم کو ہوسٹ کیا تھا. آپ امیجن کریں کہ وہ دھرتی کہ جب سرکار دو عالم آئے اور وہاں پر یہ نغمہ بلند ہو، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مودع للہ داعی. مدینے کی بچیاں، بنی نجار کی بچیاں جب سرکار دو عالم کی آمد کا استقبال کر رہی ہیں، سرکار کو ویلکم کر رہی ہیں، اور اس وقت مدینے میں جشن کا سما ہے. تو آج یہ مدینہ ودن 60 ایئرس، یعنی جب سرکار دو عالم آئے تھے اس سے آج فقط 60 سال کے اندر ان مدینے والوں کی جنریشنز کو ذبح کر کے رکھ دیا ان تھاؤزنڈز. اور یہ یزیدی آرمی کا سیاہ ترین کارنامہ ہے. یہ جو ہرہ ہے، یہ ہرہ اسپیسیفکلی کس مقام کا نام ہے؟ اور یہ جو سارا واقعہ پیش آ رہا تھا اس میں کن کن صحابی نے اس فتنے سے دور رہنے کی کوشش کی؟ اور اگر ہم بات کریں کون کون سے صحابی جو ہمیں سب سے آگے ڈٹ کے کھڑے ہوئے نظر آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایسٹرن سائیڈ آف مدینہ تھی. اس دور کی جو جغرافی ہے، ایک ہمارے استاد ہمیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جو جغرافیہ ہوتا ہے نا، ہر زمانے میں اپنا جغرافیہ ہوتا ہے. آج کے جغرافیے سے پرانے جغرافیے کو ایویلیویٹ نہیں کیا جا سکتا. آج مدینہ منورہ کی شکل بالکل بدل چکی ہے. سرکار دو عالم کے دور کا مدینہ سارا مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، لیکن سرکار دو عالم کے دور میں جو ایسٹرن سائڈ تھی، ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں مشرقی حصہ، وہ مشرقی حصہ اور ادھر کالے پتھر تھے، اور سورج جو ہے
وہ پشت پہ ہے، جو آ رہا ہے انٹر ہو رہا ہے اس کی پشت پہ ہے، اس جگہ کو سیاہ پتھروں کی وجہ سے ہررا کہتے تھے. اور کیونکہ یہ آرمی وہاں سے انٹر ہو رہی تھی مدینے میں، تو اس لیے اس کو واقعہ ہررا کہا گیا، ثانیہ ہررا، کہ دے انٹرڈ فرام دی ایسٹرن سائڈ آف دیٹ سٹی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں تو صحابہ کرام تو معمر تھے، اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں اور یہ بہت ہی اسے کہیں کہ ایک دل خراش حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو لوگ بالکل معمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. میں اگر ایک ایک روایت برکت کے لیے یہاں پہ پڑھ دوں پلیز. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کثیر الروایت ہیں، آپ سے احادیث بہت بڑے تعداد میں روایت ہوئی ہے. اور حضرت ابو سعید خدری روایات میں آتا ہے ہی ہیڈ بیکم اے بلائنڈ مین، وہ اپنی آئی سائٹ لوز کر چکے تھے ایج کی وجہ سے، اور وہ مدینے کی گلیوں سے جب گزر رہے تھے اور یزیدی سپاہیوں نے پہچانا تو اس صحابی رسول کی داڑھی پکڑ کر ان کو تھپڑ مارے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی ایک معمر اولڈ آدمی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری سرکار دو عالم کے بہت ہی قریبی صحابہ میں سے ہیں، اور غزوہ خندق میں ان کی جو دعوت ہے اس حوالے سے یہ بڑے مشہور ہیں. اور کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری بھی نابینا ہو چکے تھے، ہی واز آلسو بلائنڈ، اور وہ مدینے کی گلیوں میں سے گزرتے تھے اور مدینے کی گلیاں لاشوں سے بھری ہوئی تھی، تو وہ باڈیز کے ساتھ ٹکرا جاتے تھے اور فرمانے لگے وہ شخص برباد ہو جس نے رسول اللہ کو ڈرایا، وہ شخص برباد ہو جس نے رسول اللہ کو ڈرایا. تو یزیدی فوج میں سے کوئی گزر رہا تھا، اس نے کہا رسول اللہ کو کس نے ڈرایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسالت مآب کا تو وصال ہو چکا ہے، از ناٹ ہیئر، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اس نے مجھے ڈرایا. اور یہ سن کر سپاہیوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا کہ ان کو اس اولڈ آدمی کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن مروان جو کہ بنو امیہ کا آدمی ہے، اس کو کوئی شرم آئی اور اس نے کہا کہ یہ اولڈ آدمی ہے، تو اس نے ان کو پروٹیکشن میں لیا. تو کچھ صحابہ موجود تھے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، میجورٹی صحابہ بہت اولڈ ہو چکے تھے. ایگزیکٹلی. تو کچھ صحابہ موجود تھے، اور روایتوں کے اندر ایک عجیب روایت آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی ترین صحابہ تھے نا، جو آپ نے جن کو بہت ہائیلی ریٹ کیا، وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ، بیعت رضوان کے صحابہ. وہ روایات میں آتا ہے کہ بیعت رضوان میں موجود مدینے میں اس وقت بیعت رضوان میں جو حیات صحابہ جو مدینے میں موجود تھے، واقعہ ہررا کے بعد کوئی ایک بھی نہیں بچا، سارے شہید ہو گئے. all of them they died, they left this world، جنہوں نے سرکار دو عالم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یعنی صلح حدیبیہ کا کوئی ایک صحابی واقعہ ہررا کے بعد زندہ نہیں رہا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو میجورٹی مدینہ والے لوگ جو ہیں، دیکھیں جب آپ کے اوپر جہاد فرض ہو جائے نا، جہاد فرض ہو گیا تو ایک راستہ ہے عزیمت کا اور ایک راستہ ہے رخصت کا. اسلام رخصت کی اجازت بھی دیتا ہے. میری طرح کا اگر کوئی کمزور ایمان والا آدمی ہے، میرے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے گا تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کوئی بول دے لیکن دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان ہو، تو اسلام میں جائز ہے. اسلام میں جائز ہے. یہ رخصت کا راستہ ہے نا، عام مسلمانوں کا راستہ ہے. لیکن جو عظیم مسلمان ہیں ان کا یہ راستہ نہیں ہے. عظیم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن ہم زبان میں پر بھی کوئی ایسا کلمہ بلند نہیں کریں گے. تو مدینے کے لوگ عظیمت والے لوگ تھے میجورٹی، تو انہوں نے اس کو آزمائش سمجھا، اس کو ٹیسٹ سمجھا، داد شجاعت دی اور شہادت کو اختیار کر لیا، مگر انہوں نے یزید کی دوبارہ بیعت نہیں کی. قرآن پاک میں ہمیں مسلمانوں کے آپسی فساد کے بارے میں کوئی وارننگ
کوئی تنبیہ یا کوئی پہلی پیشن گوئی ملتی ہے؟ قرآن میں پیشین گوئی تو نہیں ملتی، لیکن قرآن میں آف کورس قرآنی آیات ایسی موجود ہیں جس میں اگر فتنہ یا اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں، یعنی اگر ایک گروپ فساد فی الارض کرنا شروع کر دے تو پھر اس فتنے کو بائی فورس کچلا جانے کے احکامات قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. یعنی اب اس مسلمانوں کی کامن ویلتھ بن گئی ہے، مگر ایک طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کو چین سے نہیں جینے دے رہا، تو پھر وہ باغی کنسیڈر ہوتا ہے، غدار کنسیڈر ہوتا ہے، اور ان باغیوں کے خلاف پھر سٹیٹ اقدام کر سکتی ہے. لیکن اگر سٹیٹ خود مبنی بر باطل ہو، سٹیٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصب میں کھڑی ہو، سٹیٹ خود دوسری طرف کھڑی ہو، تو اس وقت سٹیٹ کے خلاف جہاد کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ دو چیزیں سمجھیں کہ دو مسلمانوں کے دو گروپس ہیں، سٹیٹ حق پر ہے اور ایک مسلمان طبقہ آگے سٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے، سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، لوگوں کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرتا ہے، تو سٹیٹ بزور شمشیر اس کے خلاف اقدام کرے گی. حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں خوارج کا فتنہ آیا. خوارج جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ امت کے پہلے ٹیررسٹ ہیں، لوگوں کو مارتے تھے کہ جو ہماری انٹرپریٹیشن اور ریلیجن کو نہیں مانتا وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کے اندر بہت سے انحرافات تھے. حضرت حیدر کرار نے بطور اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو ان کے خلاف جہاد کیا، اس فتنے کو ختم کیا. لیکن اگر اسٹیٹ باطل پر مبنی ہو جائے، جیسے یزید کی اسٹیٹ، تو جب یزید کی اسٹیٹ مبنی بر باطل ہے تو امام حسین کا اسوہ ہے کہ اس اسٹیٹ کو ہم ریٹیفائی نہیں کریں گے، اس کو ہم درست نہیں کہیں گے کہ یہ ریاست ٹھیک ہے، یہ ریاستی ڈھانچہ ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے کہ مسلمانوں کی سول وارز ہوئیں. سول وارز کے کچھ احکامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً اپنی احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا. جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. وہ لوگ مسلمان تھے، مگر سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جنت کی طرف بلاتا ہوگا، وہ گروپ جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. تو ایسی احادیث ہیں سول وارز کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ سرکار دو عالم کے پاپوش کو سٹچ کر رہے تھے، یعنی آپ کے جوتے کو گانٹ رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک وہ ہے جس طرح میں نے نزول قرآن پر جنگ کی، کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور کافر مجھ سے لڑ رہے ہیں، جیسے میں نے نزول قرآن پر جنگ کی، تم میں سے ایک ایسا ہے خوش بخت جو کہ تعویل قرآن پر جنگ کرے گا، قرآن کی کریکٹ انٹرپریٹیشن پر جنگ کرے گا. تو صحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ اعزاز میرے حصے میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر فاروق آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ اعزاز مجھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر لوگ اب کیوریس ہیں کہ کس کو ملے گا. تو سرکار دو عالم نے اشارہ کیا وہ جو میری جوتیوں کو سٹچ کر رہا ہے، یہ اعزاز اس کو ملے گا، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تھے. تو جو سول وارز کے معاملات ہیں، اگر حضرت حیدر کرار اور امام علی مقام امام حسین کا اسوہ ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اگر سٹیٹ حق پر ہو تو سٹیٹ، جیسے خوارج کے خلاف حضرت علی نے جہاد کیا تو سٹیٹ اس طبقے کے خلاف جہاد کرے گی. اور اگر سٹیٹ باطل پر ہو، آپ کا ریاستی ڈھانچہ باطل ہو، تو پھر امام علی مقام جو ہے وہ اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیں گے، وہ بیعت نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یہ نظام غلط ہے، تم چلا تو رہے ہو، چاہے چلاتے بھی رہو، لیکن حسین سے ووٹ نہ مانگو، حسین سے بیعت نہ مانگو کہ تمہارا نظام ٹھیک ہے. اپوزیشن نہیں ہوگی تو سپورٹ بھی نہیں ہوگی. ہاں سپورٹ تو ہوگی نہیں نا، مطلب اپوزیشن تو ہے، لیکن ٹھیک ہے میں نہیں لڑتا تم سے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ کرو. دیکھیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی خلافت کے لیے یہ معاملہ نہیں فرما رہے، بیعت نہ دینے کا معاملہ ہے کہ میں نے بیعت نہیں دینی. امام علی مقام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ کا نظام ہی نظام مصطفیٰ سے انحراف پر مبنی ہے تو امام حسین کے اسوہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم ایسے نظام کو بیک نہیں کر سکتے، اور اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو پھر ہم جان دے دیں گے مگر بیک نہیں کریں گے.
سرنڈر نہیں کریں گے. آئی بلیو کہ جو پورا واقعہ کربلا ہے یہ ہماری جو آگے کی ساری لائف ہے یا جو آنے والی نسلیں تھیں ان کے لیے میسج ہی تھا بے کہ شک. آپ نے حق اور باطل سے کس طرح سے جو ہے وہ حق کو چوز کرنا ہے اور باطل کے خلاف جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے وہ جنگ کیسے لڑنی ہے. جو مدینے میں سارے حالات پیش آئے اور سارے معاملات ہوئے، اینڈ کس طرف گیا ساری معاملات کا؟ دیکھیں اینڈ اس طرف گیا کہ 3 دن تک مدینے میں کہتے ہیں اتنا خون تھا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر انسانی خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا. اور انہوں نے مدینے میں جب جینوسائیڈ کر لی تو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں وہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، اور آپ نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی. یزید جب بیعت مانگتا تھا تو اس کو یہ کہا گیا تھا کہ 3 لوگوں سے جو بیعت ہے نا یا 4 لوگوں سے وہ تم نے لازمی کرنے کی لینے کی کوشش کرنی ہے. حسین ابن علی، حضرت علی کے بیٹے امام حسین، عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام جو عظیم صحابی ان کے بیٹے صحابی بھی ہیں خود بھی، ان سے بیعت لینی ہے. اور چوتھے درجے پر عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہ کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر تو عبادت کرتے رہتے ہیں تو وہ چلو بیعت کر ہی لیں گے الٹیمیٹلی یا نہیں کریں گے واٹ ایور، اس طرح کی بات کو ہنٹ کیا گیا. لیکن جو تمہیں سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. اور اب عبداللہ ابن زبیر کا ریاکشن تھا کیا پھر؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ہے اور آپ نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی. 61 ہجری میں کربلا ہو گیا، 62 ہجری میں حرہ ہو گیا. اب یہ قافلہ جو ہے عبداللہ ابن زبیر کی سرکوبی کرنے کے لیے مکہ المکرمہ چلا گیا. مدینہ میں قتل عام کرنے کے بعد، مدینہ میں جینوسائیڈ کرنے کے بعد یہ یزیدی آرمی اٹ مارچ ٹورڈز مکہ المکرمہ. اور مکہ کا محاصرہ کرنے کی یہ سنگل ریزن ہے. مکہ کا محاصرہ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ایڈمنسٹریشن قائم ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ایڈمنسٹریشن یزید کی بیعت نہیں کرتی. مکہ والے بھی یزید کی اس وقت بیعت نہیں کر رہے. تو اب مکہ المکرمہ کا محاصرہ ہو گیا، اور مکہ المکرمہ کا جب محاصرہ ہوا ہے تو مکہ، آپ امیجن کریں، استغفر اللہ، میں یہ امیجن کرتے ہوئے میرے روح کانپ رہی ہے خدا کی قسم، کہ اس دنیا میں متبرک ترین مقام ہے بیت اللہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کی محبتوں کا مرکز، وہ شہر جس کی قرآن میں اللہ قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اس مکہ کے چاروں طرف پرانے زمانے کی توپیں ہوتی تھی نا، ان کو منجنیق کہتے تھے، چاروں طرف منجنیقیں فٹ کر دی گئیں، اور وہ منجنیقیں جو ہیں ان میں بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، روئی کے گالے، ان کو آگ لگا کے فائر کیا جاتا تھا. تو مکہ المکرمہ کے چاروں طرف، بیت اللہ کے چاروں طرف منجنیقیں تھیں، اور جناب عبداللہ ابن زبیر اور مکہ والے اور عبداللہ ابن زبیر کے آوان اور انصار وہ بیت اللہ کے اندر ہیں. اور بیت اللہ کا آج تک یہ پروٹوکول ہے کہ بیت اللہ کے اندر تو مکھی نہیں مار سکتے، مکھی کو بھی امان ہے. آپ بلا وجہ حشرات الارض کو نہیں مار سکتے، آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے. مکہ کی جو سیکرڈ نیچر ہے، مکہ میں اگر آج کوئی دشمن بیت اللہ میں چلا جائے تو جب تک وہ بیت اللہ میں ہے اس کو امان ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. اٹ از سچ اے سیکرڈ پلیس کہ وہ ہر کسی کے لیے جائے امان ہے. جو مخلوق بیت اللہ کے اندر چلی جائے بائی اسلامک لا، آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ جائے امن کے اندر ہے، اٹیک نہیں کر سکتے اس کو اٹیک نہیں کر سکتے. اور یہاں پر کیا کیا گیا، چاروں طرف یزیدی آرمی نے منجنیقیں فٹ کر دی، اور پھر فار ڈیز بیت اللہ کے اوپر سنگ باری ہوئی، بیت اللہ پہ پتھر فائر کیے گئے، اور بیت اللہ پر آگ کے گولے پھینکے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کی طرف یہ کیا گیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ بیت اللہ کے پردے جل گئے، جسے آج ہم غلاف کعبہ کہہ رہے ہیں. اس دور میں پردے خاص طور پہ ہوتے تھے، خاص انداز میں لگائے جاتے تھے،
اور بیت اللہ کی جو دیوار ہے وہ کہتے ہیں شہید ہو گئی. یعنی بیت اللہ جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے, ہمارا عزت و عظمت کا نشان ہے, تو یہ آرمی جو ہے مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرتی ہوئی یہ مکہ المکرمہ میں پہنچی اور مکہ المکرمہ میں یہ کیا. اور یہ جو ان کا کمانڈر تھا ولید بن عتبہ, وہ اس نے سیکنڈ ان کمانڈ بنایا حسین بن نمیر اگین. یہ بھی کلرز آف امام حسین میں شامل تھا, جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ مدینہ میں بھی یہ جنرل تھا, سیکنڈ ان کمانڈ تھا. اور جب ولید بن عتبہ کا وہاں پر انتقال کا لفظ کیا بولنا, واصل جہنمی میں تو کہوں گا کہ وہ ہو گیا, جب وہ فوت ہو گیا تو حسین بن نمیر کمانڈر بنا. حسین بن نمیر اسی طرح بیت اللہ کا محاصرہ انہوں نے کیا. دے لیڈ اے سیج, مکہ کے ارد گرد انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. اور الٹیمیٹلی ان کو کچھ دیر بعد, کچھ ڈیز, آئی ایم فارگیٹنگ دی ایگزیکٹ ڈیوریشن, لیکن ان کو یہ اطلاع ملی کہ یزید جو ہے, یزید پلید, وہ بھی واصل جہنم ہو گیا, وہ دمشق میں اس کا انتقال ہو گیا. اور یزید کا انتقال ہوا کیسے تھا؟ نیچرل ڈیتھ؟ یزید کا انتقال بظاہر نیچرل ڈیتھ تھی. اس پہ بہت سی وہ تھیریز ہیں. بہرحال ایک تھیری یہ ہے کیونکہ بہت کمپلسو ڈرنک کرتا تھا, بہت ڈرنک ہیوی قسم کی, جس طرح آج استغفر اللہ کوئی ڈرگی ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ وہ الکوہول کی کنزمپشن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. نیچرلی ہوئی ہے, مطلب ان دیٹ سینس 35-36 سال کی عمر تھی, مطلب زیادہ عمر بھی نہیں تھی. ہی واز اے ینگ مین. لیکن جب یہ اطلاع ملی کہ یزید کا انتقال ہو گیا, یزید جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا, تو پھر یہ جو محاصرہ ہے اس کو لفٹ کیا گیا. اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ قائم رہی. یعنی وہ جو رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے مکہ المکرمہ میں, اس سے وہ باز رہے اور وہ مقصد جو ہے ان کا ناکام ہو گیا. تو یہ 3 سال ہیں. ہر سال کے اندر یزیدی آرمی نے اور یزید پلید نے ایک سیاہ کارنامہ اپنے نامہ اعمال میں رقم کیا ہے. اور اللہ رب العزت سے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنہوں نے آل رسول پہ ظلم کیا, جنہوں نے انصار مدینہ اور ان کی اولادوں پر ظلم کیا, صحابہ رسول پر ظلم کیا, اصحاب بیت رضوان پر ظلم کیا, اور جنہوں نے مکہ والوں پر اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا, آپ کل قیامت میں ان سے وہ حساب لیں جس کے وہ احق ہیں انشاءاللہ. آمین. اور اللہ رب العزت ہم سب کو, ہماری نسلوں کو امام حسین, صحابہ کرام, اہل بیت, ان کے ساتھ محشور فرمائے. اور جو لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے پھر وہ دوسری صفوں میں اللہ ان کو محشور فرمائے. بالکل بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی آپ نے, اور بہت ہی ڈیٹیل میں اور بڑے اچھے طریقے سے جو واقعہ ہررا تھا, سارا ریفرنسز کے ساتھ, صحابہ کرام کی ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے ہمیں بتایا. مجھے یہ بتائے گا کہ جو واقعہ ہررا ہے, واقعہ کربلا کے بعد, جس طرح سے ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی, آج کے وقت میں واقعہ ہررا اسپیسیفکلی ہمیں کیا چیزیں سکھاتا ہے؟ لاسٹ پہ پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں, واقعہ ہررا بھی ہمیں وہی سکھاتا ہے جو واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے. اور واقعہ ہررا میں یہ سکھا رہا ہے کہ جس چیز کو آپ ٹروتھ سمجھتے ہو, جس کو آپ سچ سمجھتے ہو, سچ مان لیتے ہو, اس سچ کو پھر کم واٹ میں اس کو اڈاپٹ کر لو. اور گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے. عظیم لوگ گردن کٹا لیتے ہیں مگر وہ اپنے سچ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. دیکھیں, ہم سب یہ چیزیں جب بات بیان ہوتی ہے نا, تو ہم سب سوچتے ہیں کہ نہیں یار, مادی چیزیں بھی ہوتی ہیں, فائنینشیل ریسورسز, زندگی گزارنے کے تقاضے, یہ آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں, یہ کتابوں میں ہوتا ہے. میں بڑے دبے لفظوں میں اور دست ادب جوڑ کر یہ عرض کروں گا, آج ملک ایران نے ایک جھلک دکھائی ہے نا. ڈیفینیٹلی غربت ہے, پابندیاں ہیں, ریسورسز کی کمی ہے, معاشی پابندیاں ہیں, فار ڈیکیڈز معاشی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے. لیکن جس چیز کو مملکت ایران نے حق سمجھا, اس حق پر وہ من حیث القوم جمع ہو گئے, اور قربانی دینی پڑے گی. قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو. کاسٹ آف قربانی از آلویز دیر. اگر کوئی قوم یہ کہے کہ میں قربانی کے بغیر مجھے عروج مل جائے, ایسے نہیں ہوگا. سرکار دو عالم اور ان کے صحاب کامیاب ہوئے, مگر وہاں پر احد بھی ہوا, وہاں پر طائف بھی ہوا. سرکار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی. کربلا میں شہادتیں ہوئیں, وہ شہادتیں قربانی ہیں, لیکن پھر اسلام کو زندگی بھی ملی. ہررا میں بہت بڑی قربانی ہے, لیکن اس قربانی نے یزید کو, یزیدیت کو قیامت تک کے لیے گالی بنا دیا.
یہ گالی بن چکا ہے یہ لفظ، کوئی شک نہیں. تو آج بھی اگر ہم جس چیز کو بھی سچ سمجھتے ہیں اس سچ کے ساتھ مخلص تو ہو جائیں، سچ کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ تو آ جائیں. اگر ہم سچ سمجھ کے بھی منافقت کر رہے ہیں اور قربانی سے ڈر رہے ہیں تو قربانی سے ڈرے، قربانی کو دیے بغیر کوئی کام کسی درجے پر ترقی نہیں کرتی. مجھے وہ سرکار دو عالم کی مشہور حدیث یاد آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر احادیث ارشاد فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ خوف زدہ ہوگے اور تم لوگوں کی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے، یہ فتنے ہو رہے ہوں گے تو ہماری تعداد کم ہوگی کیا، ہمارے نمبرز کم ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے مگر تمہارے اوپر وہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی. پوچھا گیا وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا تم پر موت کا خوف طاری ہو جائے گا، تم موت سے ڈرنے لگو گے. دیکھیں میں اور آپ، ہم سب 50 سال 60 سال 70 سال مرنا تو ہے ہی نا. یہ جو موت کا خوف امت میں آ گیا ہے نا، یہ قربانی سے روکتا ہے. امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو کیا ہمیشہ کی زندگی مل جاتی؟ وصال تو پھر بھی فرمانا تھا، لیکن آپ نے اپنی ٹیمپرری زندگی کو گریٹر کاز کے لیے قربان کر دیا، اس سچ کے لیے جو سچ آپ کے لیے ایک حقیقت تھی. میسج ہمارے لیے بھی یہی ہے، اپنے سچ کو پہچان لیں اور اس سچ کو اگر کاسٹ کوئی دینی پڑے، جو کہ دینی پڑے گی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں ضرور بے ضرور تمہیں آزماؤں گا، مال کے کمی بیشی سے، مال اولاد، بھوک پیاس، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. آزمائش کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. تو اگر پاکستانی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اور ہم خوفزدہ ہیں، ہمارے اندر خوف ہے، موت کا خوف ہے، ہم نے دنیاوی چیزوں کو خدا، اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں میں خود، ہم سب اس کا وکٹم ہے، میں خود بھی وکٹم ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑا کوئی اعلیٰ آدمی نہیں، ڈیفینیٹلی آئی ایم اے وکٹم آف دس آلسو. جب بھی کوئی پریشانی آتی فیملی یاد آ جاتی ہے، رسپانسبلٹیز یاد آ جاتی ہے. رب العزت کو یاد نہیں کر رہے نا، خوف ہے، ملٹیپل خوف اور اندیشے ہیں، اندیشہ آئے گونا گوں. تو آج مدینے کے شہداء ہم سے یہی 2 تقاضے کر رہے ہیں، سچ پر کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ بن حنظلہ ہم سے یہی تقاضے کر رہے ہیں، سچ پر کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا تھا، واقعہ ہررا سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ پتھر برس پڑے. یزید کی حکمرانی اس درجے کا ظلم ہے کہ رب العزت ہمیں بھی عذاب میں لپیٹ لے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے، اور اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے مدینے والوں تو میں اکیلا بھی اس حکومت کے، اس اقتدار کے خلاف ہی جہاد کروں گا، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جس کو سچ مان لیں، نمبر زیادہ ہوں کم ہوں، چھوڑ دیں اس کو، یا مٹ جائیں یا پھر مٹا دیں. ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہو، خائف نہ ہو. اور یہ بات حق و باطل کے بڑے لیول پر میں عرض کر رہا ہوں. جب حق و باطل کا مارکا ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ کے اختلافات ہیں تو ادھر تو آپ حقوق العباد کے درجے پر ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ کی ریکنسیلیشن وہ سارا ہوتا ہے، لیکن بڑے حق و باطل کے مارکوں میں جان کی پرواہ نہ کریں. واقعہ ہررا میں کون کون سے صحابی کا کیسا کردار رہا، اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کے کون کون سے سبق ملتے ہیں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.